بسم اللہ الرحمن الرحیم. 66 مرتبہ اللہ لکھتے ہیں. تھوڑے دن لکھتے ہیں تو پھر جو کاغذ پہ لکھتے ہیں ایک دن وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کا طریقہ ایسا ہے کہ زیرو کے بلب کے اوپر پیلے رنگ سے اللہ لکھتے ہیں. جب سونے لگتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ایک دن وہی اللہ ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. جب آنکھوں میں آ جاتا ہے تو پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیتے ہیں, پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتارتے ہیں. تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے ایک دن دل کے اوپر لکھا نظر آتا ہے. پولیس کی مور لگی, پولیس والا, اللہ لکھا گیا اللہ والا. جب وہ اللہ اس دل پہ لکھا آتا ہے اس وقت اس دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, ٹک ٹک ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو, گھڑی گھڑی اشارہ کرتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. رات کو سونے لگے, اس انگلی کو قلم خیال کرے, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں, اسی میں نیند آ جائے. آدھی رات اس دنیا میں خاص فرشتے آتے ہیں, ہر آدمی کے بارے میں کرام الکاتبین سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ سونے لگا تھا اس کا آخری عمل کیا تھا. یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا, دعا دیتے ہیں اللہ اس کو خوش رکھے, اور یہ دوسری پڑھ کے سویا تھا, اللہ اس کو بھی خوش رکھے. یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا, اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا, اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا. خاموش آہستہ بات کرو, شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو, اور ہو سکتا ہے ساری رات تمہاری اللہ تعالیٰ عبادت میں شامل کر دیں, کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. صبح اٹھیں, وضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا, ذکر خفی کرتے رہیں. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں, جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم, جب یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ, آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی, اب اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے, پھر نماز روزہ کیے جا اور گاڑی چلتی جائے گی. پھر یہ گاڑی طریقت کا تعلق دل سے ہے, پھر یہ گاڑی سیدھی وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ ہے. حقیقت کا تعلق نظروں سے ہے, تو پھر جب اللہ اس کو کچھ نواز دے گا تو پھر وہ معرفت ہے. اب چونکہ یہ ذکر گرم ہے, ہو سکتا ہے اللہ اللہ کرنے سے کچھ گرمی محسوس ہو, پھر وہ دروشی پڑھیں وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. پھر گرمی محسوس ہو پھر دروشی پڑھیں ٹھنڈا کر دے گا. ایک دن دروشی اور اللہ ایک ہو جائیں گے, نہ گرمی لگے گی اور نہ سردی لگے گی. بعض لوگوں کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئی, پھر وہ کیا کریں؟ بلے شاہ نے فرمایا اسا نچ کے یار منایا ہے. اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہہ دیا. پھر کہنے لگے اسے نچنا ہی عبادت بن جاتا ہے. پوچھا بلے شاہ سے یہ کیا کہا؟ کہنے لگے بولا خوب نچیا, خوب ہی نچیا, دل نیاں تڑکنا ابریاں, انہوں نے اللہ اللہ ملایا, پھر اللہ بھی من گیا نا. اللہ کہندے بولے دی نیت اے سی اللہ نو منان دی سی, تو اللہ تعالی عملاں نو تو نہیں دیکھدا نا, شکلاں نو نہیں دیکھدا نا, وہ تو نیتاں نو دیکھدا نا. میرے نیت نچن دی اے سی کہ میرا دل ابھرے, ٹک ٹک ہوئے, اس دے نال میں اللہ اللہ ملا. سبحان اللہ. اب تم کوئی بھی طریقہ کرو, ورزش کرو, ناچو, دوڑو, اللہ کی ضربیں لگاؤ, جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کریں, دل کی دھڑکنیں ابھریں, پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر بیت کے فیض نہیں ہو سکتا. ہم بھی کہتے ہیں بغیر پیسوں کے آم نہیں آ سکتے, لیکن اگر کوئی آم کا ٹوکرا چھوڑ گئے تو کسی کا کام ہو ہی گیا نا. ٹھیک ہے بغیر بیت کے فیض نہیں ہو سکتا, اگر بغیر بیت کے ہی تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے اور کسی بڑی ہستی کا ہی کرم ہوا نا. تیرا شاہی میرا شاہی, گوہر شاہی گوہر شاہی, تین نبی کا سچا دائی, گوہر شاہی گوہر شاہی, وہ پھر فیض یا پھر اللہ
کی طرف سے ہے یا اللہ کے حبیب کی طرف سے ہے؟ جب ان کی طرف سے تمہیں فیض ہونا شروع ہو گیا، اب تم بیعت ہو یا نہ ہو پھر پرواہ نہیں نا، وہی پھر تمہارے لیے کافی ہے نا۔ اس کے لیے جو لوگ اجازت لینا چاہتے ہیں، کوئی بیعت نہیں ہے، کوئی فیض نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عام کے لیے حکم ہے، اس کو آزماؤ۔ 5-7 دن میں اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر سے اللہ شروع ہو جائے گی۔ بیعت ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں ہے، کوئی تم سے نذرانہ طلب نہیں کرتے ہیں، کوئی بیعت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے، کیوں کیا حال ہے، بڑی اللہ کا کرم ہے، کیوں کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے، کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر ہو گیا، اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے، کیوں اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہے نا، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم کیا؟ اگر تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارے پہ کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ، 2 4 5 6 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود تمہارا دل اللہ کا نہیں تسلیم کرتا، اللہ نہیں ہوتی تو اس کا تمہارے اوپر کوئی کرم نہیں۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، اپنے آپ کو پہچانے کا راز میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا کریم ہے، یہی ایک کسوٹی ہے۔ پھر اگر اس نے کار اور بنگلہ دی پھر کرم ہی کرم۔ اس کے لیے جو لوگ اجازت لینا چاہیں میری زبان کے ساتھ اقرار کریں، اجازت ہو جائے گی۔ جو لوگ اجازت نہ لینا چاہیں تو پھر وہ خاموش بیٹھیں، ان کو پھر کوئی اجازت نہیں۔ بتا دیں ذرا ان کو۔ اور جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ جو بھی دوست یہ چاہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، وہ حضور قبلہ عالم کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھو جی، اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معزز سامعین اکرام، حضور قبلہ عالم سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدثر اللہ العالی کا خطاب آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ جو ذکر قلب کی اجازت آپ نے لی، جس طرح سے سرکار شاہ صاحب نے طریقہ بتایا کہ سفید کاغذ کے اوپر کالی پینسل سے روزانہ 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز ایک دن 7 دنوں کے اندر اندر آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ دعا کے بعد جائیے گا۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، دعا ہوگی۔ نظم و ضبط کا بالکل بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ پیچھے جو دروازہ خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اس طرف کوئی بھی ساتھی نہ جائیں، اور دوسرے دروازوں سے آپ لوگ نکل سکتے ہیں۔ دعا ہوگی، تمام ساتھی دعا میں شامل ہوں۔ تمام ساتھی تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک کا یا رحمان الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ اے خدا ہمارے گناہوں کو دیکھ کر اپنے رحم و کرم نہ بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا۔ اے خدا صدقہ کبریائی کا، صدقہ اس نور مصطفی کا، سیدھے رستے پہ چلائیو ہم کو، پیچو خم سے بچائیو ہم کو۔
مرتے دم غیب سے مدد کیجیو، ساتھ ہی ماں کے اٹھا لیجیو، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو ہمارے لا الہ الا اللہ، دین و دنیا کی آبرو دیجیو، دونوں جہاں میں سرخرو کیجیو، کینہ دھو مومنوں کے سینے سے، سینے ہو جائیں پاک گینے سے، سب کو ایک کرا دکھلا یارا، دور و اختلاف بجا صاحب، دین ہو دین احمدی کل کا، ہو طریقہ محمدی کل کا، اے خدا تو بڑا سمیع و مجید، کر بے مرادوں کو تو مراد نصیب، یا اللہ جتنے یہاں پر ہماری سب کی ہماری دلی مرادیں پوری کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اس محفل میں جتنے بیمار ہیں ان کے گھر بار میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے، بیماری دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والے بھی تو ہے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار پر لگا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ عطا فرما، یا اللہ جن کے کاروبار میں نقصان ہے ان کا ازالہ کر دے، ان کو اور مزید ترقی دے، یا اللہ پاکستان میں مہنگائی کو ختم کر دے، یا اللہ پاکستان کابل میں امن قائم کر، آپس کی نجاتیاں دور کر دے، یا اللہ عالم اسلام کو ہر جگہ کامیابی سے امکناب کر، کشمیر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کر، یا اللہ ذکر کے مشن کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کی غوث پاک کی اور گوشائی کا عشق پیدا کر، گوشائی کی عمر دراز کر، صحت کاملہ عطا فرما، دونوں جہان میں ہمارا سایہ ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔